کیا آپ نے کبھی دنیا کے نقشے پر افغانستان کے شمال مشرقی کونے میں ایک تنگ اور لمبی راہداری پر غور کیا ہے؟ کیا یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ خطہ جسے واخان کوریڈور کہا جاتا ہے کیوں عالمی طاقتوں کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے، اور کیوں یہ علاقہ جو دکھنے میں بے زر اور خاموش ہے بین الاقوامی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خطہ دو عظیم سلطنتوں برطانیہ اور روس کے درمیان ہونے والے گریٹ گیم کا نتیجہ تھا؟ یہ کہ اس زمین کے اس چھوٹے سے حصے نے 19ویں صدی کے عالمی طاقتوں کے تنازعات کو کس طرح شکل دی۔ آج جب پاکستان، چین اور افغانستان اپنے تعلقات کی تشکیل نو کر رہے ہیں، واخان کوریڈور کی اہمیت ایک بار پھر ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ سننے میں دلچسپ لگ رہا ہے، تو آئیے آج ہم اس خطے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے تاریخی پس منظر سے لے کر اس کی موجودہ اہمیت تک۔ واخان کوریڈور، جو شمال مشرقی افغانستان میں زمین کی ایک تنگ پٹی ہے، 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت اور روسی سلطنت کے درمیان ایک بفر زون کے طور پر تخلیق کیا گیا تھا۔ یہ دور گریٹ گیم کا زمانہ تھا، جس میں دونوں سلطنتیں وسطی ایشیا میں اثر و رسوخ اور کنٹرول کے لیے مقابلہ کر رہی تھی۔ واخان کوریڈور کا قیام اسی جغرافیائی کشمکش کا نتیجہ تھا۔ برطانوی سلطنت کو اس بات کا گہرا خدشہ تھا کہ رشیا جنوبی ایشیا، خاص طور پر برٹش انڈیا، موجودہ پاکستان اور بھارت کی جانب سے بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب روسی سلطنت وسطی ایشیا میں اپنے قدم جما رہی تھی۔ افغانستان کو ایک بفر ریاست کے طور پر دیکھا گیا تاکہ دونوں سلطنتوں کے درمیان براہ راست تصادم کو روکا جا سکے، اور واخان کوریڈور نے اس کردار کو مزید مضبوط کیا۔ اس زمین کے اس تنگ حصے کو افغان حکومت کے زیر انتظام چھوڑ کر دونوں سلطنتوں نے اسے غیر جانبدار زون بنا دیا تھا۔ اس سرحد کو مختلف معاہدوں کے ذریعے باضابطہ بنایا گیا، جسے 1893 کا ڈیورنڈ لائن معاہدہ، جس نے افغانستان کی مشرقی اور جنوبی سرحدوں کی وضاحت کی تھی۔ بعد ازاں 1895 میں پامیر باؤنڈری کمیشن نے واخان کوریڈور کی شمالی سرحد کو دریائے آمو اوکس ریور کے ساتھ طے کیا تھا، جو افغانستان اور رشیا کے زیر کنٹرول وسطی ایشیا کے درمیان حد بندی کرتا ہے۔ اس انتظام کی ایک اہم وجہ برطانیہ کا یہ خوف تھا کہ رشیا بھارت تک رسائی حاصل نہ کرے۔ واخان کوریڈور افغانستان کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں کے ساتھ مل کر ممکنہ روسی تیراندازوں کے خلاف ایک قدرتی رکاوٹ کا کام کرتا تھا۔